السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 552 552 سورہ الاحزاب آیات 9 تا 15۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تفکر کرنا، اس کے معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا، اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، یہ ہے قرآن کریم فرض۔ 21واں پارہ سورۃ الاحزاب، دوسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالی کی اس نعمت کو جو تم پر فرمائی، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، پس بھیجی ہم نے ان لشکروں پر آندھی، وجنودا لم تروہا، اور ایسی فوجیں جو تم نہیں دیکھتے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، جب وہ پہنچے تمہارے اوپر سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پھر گئی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل پہنچ گئے گلے تک، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ پر کئی طرح کے گمان۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اسی وقت آزمائے گئے مومن، وَزُلْزِلُوا، اور ہلائے گئے، زِلزَالًا شَدِيدًا، سخت ہلایا جانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو وعدہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ تو دھوکہ ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہہ رہی تھی ان میں سے ایک جماعت، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، نہیں تمہاری کوئی ٹھہرنے کی جگہ، فرجعوا، پس واپس لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ ان میں سے اجازت مانگ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ان بیوتنا عورا، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، ان کا ارادہ بھاگنے کا تھا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر وہ داخل کیے جاتے ان پر شہر کے کناروں سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر وہ سوال کرتے فتنہ کا، لَآتَوْهَا، ضرور لے آتے، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہ دیر کرتے مگر تھوڑی، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق اس سے پہلے وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے، لا یولون الادبار، کے نہیں پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ کے وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سورۃ الاحزاب، ابتدائی شان نزول، پس منظر آپ کل کے سبق میں بالتفصیل سماعت فرما چکے ہیں کہ معاشرتی اصطلاحات اور انسانیت کی تربیت کے لیے سب سے پہلے کئی قسم کی رسومات کو اسلام نے توڑا۔ اب یہاں 9 نمبر آیہ مبارکہ سے تقریباً 27 نمبر آیہ مبارکہ تک غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان کچھ نرالا ہے۔ کوئی رائٹر، کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے، ایک واقعہ کو لانے کے لیے اس کے ریزنز، اس کے محرکات، اس کے اسباب پہلے لکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس لڑائی کے یا اس واقعہ کے حالات لکھتا ہے،
پھر آخر میں اس کا نتیجہ لکھتا ہے، ایک ترتیب سیدھی رہے۔ قرآن کریم نے ایسے بیان نہیں فرمایا۔ قرآن کریم نے ان واقعات کو موقع کی مناسبت کے اعتبار سے آسمان سے آیات بینات کا نزول ہوا اور اسی طرح بیان فرما دیا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں غزوہ احزاب کئی طرح کے گروہ اس میں شامل تھے لڑائیوں کے لیے، تو اس لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ پس منظر سے آپ کو آگاہ کر دوں تاکہ آپ کو آیات کی تفسیر سمجھنے میں آئندہ آسانی رہے۔ یہ سن 5 ہجری میں ہونے والی غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، سبب اس کا یہ بنا تھا کہ احد کی لڑائی کے بعد ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جاتے ہوئے ایک دھمکی اور دی تھی، ہم آپ کو آئندہ سال پھر ملیں گے۔ چونکہ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے تھے، بڑا نقصان اٹھایا مسلمانوں نے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی اسی جنگ میں۔ تو ابو سفیان جاتے ہوئے کہہ گئے ہم آپ کو آئندہ سال پھر ملیں گے۔ اب آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری فرما کے بدر کے مقام پہ پھر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ سن 4 ہجری کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ لیکن ابو سفیان سمیت قریش کے کسی سردار کو جرت نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی، اور ایک معروف سا جملہ حضور نے استعمال فرمایا تھا، توکل علی اللہ کا یہ عالم ہے، آپ نے فرمایا تھا جو ہو گیا ہو گیا، آج کے بعد قریش جرت نہیں کریں گے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صرف اور صرف مدینہ شریف کے حالات کو دیکھیں تو ایک اسلامک اسٹیٹ کو اثر نو ترتیب دینا اور پھر لوگوں کے حالات دیکھنا، معاملات دیکھنا، جبکہ فنانشلی پرابلمز وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، معاشی حالات درست نہیں ہے، اکانومی زیرو پہ ہے مسلمانوں کی، یار عجیب حیرانگی ہوتی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں بھی عالمی اعتبار سے کتنی نظر عمیق رکھتے تھے حالات کے اوپر، کتنی گہری نگاہ تھی حضور کی۔ ہم ایک گھر چلا رہے ہیں نا تو کئی ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں جی، بس پتہ ہی نہیں چلتا جی، ہم کام کرتے ہیں اور گھر چلاتے ہیں، بس باقی کاموں کی فرصت، رشتہ داروں سے ملنے کی فرصت نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ میری اور آپ کی طرف سے کروڑوں اربوں دفعہ درود و سلام حضور پہ اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب پاک پہ قبول فرمائے کہ اتنے معاشی حالات کی تنگی کے باوجود ابھی مدینہ شریف میں نئی حکومت کا قیام ہے، اسلامی اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے، حضور کی نگاہ مبارک دوسری طرف بھی ہے۔ حضور کو سن 4 ہجری میں یہ بھی یاد تھا کہ ابو سفیان پچھلے سال 3 ہجری میں احد میں جاتے ہوئے دھمکی دے کے گئے تھے، تو لہذا میں نے ادھر بھی توجہ رکھنی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بڑی مضبوط تھی، میں نے کل بھی گزارش کی تھی، حضور کی یہ جو سرگرمیاں تھیں یہ بڑی مضبوط تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب ابو سفیان 4 ہجری میں تو نہ پہنچ سکے، لیکن بنو نذیر کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، بنو نذیر والوں کو مدینہ پاک سے نکال دیا گیا، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ جب ان کو نکال دیا گیا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد بھیجا ابو سفیان کے پاس، تو جا کے لگا آپ کی بھی دشمنی ہے مسلمانوں سے، ہماری بھی دشمنی ہے، ہمیں ہمارے مدینہ یثرب سے نکال دیا ہے، تو کیوں نہ ہم مل کے حملہ کریں۔ اب ابو سفیان جو پہلے جرت نہیں رکھتے تھے حملہ کرنے کی، فوراً تیار ہو گئے کہ واقعی بدلے تو ہم نے بھی ابھی مسلمانوں سے بڑے لینے ہیں۔ اب یہودیوں کے بنو نذیر والے اور قریش والے یہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر جنگ کی تیاری شروع ہوتی ہے، اور اس ساری کاروائی کی رپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنس افیسر آپ کو پہنچا رہے ہیں، حضور تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں۔ اب ابو سفیان کیا کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ساتھ میسر آ گیا، اس کے بعد تہامہ، کنانہ اور قریش کے علاقوں میں جو قبیلے آباد تھے جا کے ان سے بات چیت کی، وہ لوگ بھی ساتھ تیار ہو گئے۔ یہ 4000 کا ایک عظیم لشکر بن گیا مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کے۔ جب یہ لشکر مرو زہران کے مقام پہ پہنچا تو وہاں غطفان والے وہ بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، یہودیوں کے وہ حامی تھے، تو جب ان کو پتہ چلا جی
مکے کے مشرک اور مدینہ سے نکالے گئے یہودی، یہ سارے اسلام کے خلاف ایک جماعت واحد بن کے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے کچھ قبائل جس میں ہرہ، غزارہ اور اشجع وغیرہ شامل تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ یہ تعداد 10,000 ہو گئی۔ اب اس وقت حضرات مدینہ پاک کی ٹوٹل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، اور ادھر لڑنے کے لیے 10,000 فوجی اسلحہ سے لیس ہو کے مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کو یہ رپورٹ پہنچ گئی، یہ خفیہ رپورٹ تھی، وہ آپ کو پہنچ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب فرمایا، حالات کچھ اچھے نہیں تھے، ان دنوں میں کافی فاقے تھے، مالی طور پہ کافی کمزور تھے مسلمان، اس کے باوجود حضور نے ایسے ہی مسجد نبوی پاک میں میٹنگ بلا لی۔ آپ نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ کفار کی مختلف جماعتیں یہودیوں کے ساتھ اور غطفانیوں کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر لشکر کشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، 10,000 ان کی تعداد ہے، جبکہ مدینہ پاک میں لڑنے والے فوجیوں کی ٹوٹل تعداد صرف 3,000 تھی، اور ان میں بھی منافق بھی شامل تھے جنہوں نے عین موقع پہ آ کے بھی غداری کی تھی۔ تو اب ایک طرف 10,000 بندہ، ایک طرف بیچارے بھوک افلاس کے ستائے، ابھی تو ہجرت کے زخم نہیں بھرے تھے، بدر والی تھکاوٹیں نہیں اتری تھی، احد والے زخم نہیں ابھی بھرے تھے، تو مسلمانوں کے لیے ابھی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، کیا کرنا چاہیے؟ مشاورت ہوتی رہی، ان صاحب نے مشورہ دیا، انہوں نے دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، سرکار اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک مشورہ دوں، چونکہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو کیوں نہ ہم حفظ تقدم کی بنا پہ، یعنی پہلے ہی اپنے آپ کو سیکیور کر لیں، ہم مدینہ شریف کے ارد گرد ایک خندق کھود دیتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا کہ چونکہ وہ گہری کھائی ہوگی تو لہذا ان کے لشکر جو ہے وہ مدینہ شریف کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کی یہ تجویز بہت پسند آئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب طے ہوا ٹھیک ہے جی، چلو بسم اللہ کرو، تیاری کریں، خندق کھودنی شروع کر دیں۔ اب خندق کھود دی گئی، کتنی؟ 15 فٹ گہری خندق کھودی گئی۔ ابھی جب آپ جاتے ہیں نا عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو جب مدینہ پاک کی زیارتوں کے لیے باہر نکلتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں احباب، ہمارے وہاں پہ بڑے محترم بزرگ بھائی ہیں محمد ایوب قصوری صاحب، روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہمارا لیکچر بھی عالمی سطح پہ وہ شیئر کرتے ہیں یوٹیوب چینل سے، تو انہوں نے مجھے دکھایا مدینہ پاک کے سفر کے دوران، کہنے لگے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے خندق کھودی گئی، یہ وہ اوپر مسجد ہے جہاں مسلمان ان ایام میں نمازیں پڑھتے رہے، اور وہ ابھی بھی باؤنڈری وہاں پہ موجود ہے۔ تو خندق 15 فٹ گہری کھودی گئی۔ اب اس کے لیے مزدوروں کی ضرورت تھی، لیبر کی ضرورت تھی۔ لیبر کتنی تھی؟ ہر 10 بندوں کے ذمہ 60 فٹ لمبائی میں خندق کھودنے کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ یہ ٹوٹل 30 بندے بنتے ہیں جنہوں نے، یعنی 30 60 اور 60 180 فٹ لمبی یہ خندق بنتی ہے۔ 20 دن لگے تھے خندق کو کھودنے میں، اور وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مزدور صحابی آ کے عرض کرنے لگے، حضور بھوک کی وجہ سے دیکھیے میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ پیٹ ایسے چپکا رہے، بھوک بڑی لگی ہے۔ حضور نے ایسے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے فرمایا، تو نے ایک پتھر باندھا، محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں صلی اللہ۔ اگر آپ بھوکے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ بھوک پہ ہی لگا ہوا ہوں، بس اللہ کرم فرما دیں گے۔ ایسے حالات میں کھدائی کرتے ہوئے ایک واقعہ اور آیا۔ وہ کیا آیا؟ چونکہ 15 فٹ گہرائی میں خندق کھودی جا رہی تھی، آگے ایک بڑی سی چٹان آ گئی۔ اب اس چٹان کے اوپر سارے صحابہ مل کے زور لگاتے ہیں، کدال مارتے ہیں، چھینیاں مارتے ہیں، ہتھوڑے مارتے ہیں، چٹان نہیں ٹوٹتی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور ایک مرحلہ بڑا عجیب سا آ گیا، چٹان آ گئی آگے اور وہ ٹوٹ نہیں رہی، وہ ٹوٹے گی تو پھر سلسلہ آگے چلے گا کھدائی کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اللہ کا نام لیا اور ہتھوڑا پکڑ کے جیسے ہی مارا، وہ اتنی بڑی چٹان جو کئی صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، اکیلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کاری وار سے وہ ٹکڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان اس موقع پہ کہہ رہے تھے
नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदन अलल जिहादी मा बकीना अबदा, हम वो लोग हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के हाथ मुबारक पे बैत की हुई है, हम मर जाएंगे कभी रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। और जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम इस मौके पे क्या पढ़ रहे थे? अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशल आखिरा, अल्लाह ये दुनिया की जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी, असल ऐश तो आखिरत की ऐश है, असल मौजे तो आखिरत वाली मौजे हैं। या अल्लाह इनको, मेरे सहाबा को, इन मुहाजिरों को और अंसार वालों को अल्लाह आप अपनी खास मदद से नवाजिए। इस मौका पे ये मैं बतौर बरकत के एक वाकया बयान करने लगा, चूंकि ज़िम्नन बात आ गई है। एक और वाकया पेश आया जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम उस सहाबी को फरमा रहे थे, देखो मैंने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए हैं, भाई अगर आप भूखे हैं, ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम खामोशी से अपने खाने की रूटीन सीधी रखे है, नाउज़ुबिल्लाह। हुजूर अगर सहाबा वफादारी करते थे तो हुजूर भी कमाल शफकत का मुदारा फरमाते थे। जब भूखे हैं तो फिर सारे भूखे हैं। हालात ये थे कि एक सहाबी फरमाते हैं कि कुछ जौ बदबूदार चर्बी में उनको फ्राई करके तो भून के वो लाके हमें खाने के लिए दिए जाते। चर्बी खराब होती थी, उसकी बदबू की वजह से वो लुकमा हमारे हलक से नहीं गुजरता था, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए खा रहे थे, खामोश थे। जब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मामला देखा तो खामोशी से घर चले गए। घर जाके, इनकी ज़ौजा मोहतरमा का नाम था सुहैला रज़ी अल्लाह अन्हा, फरमाने लगे, ए बीवी मोहतरमा, घर में कुछ खाने के लिए है, मुझसे रसूलुल्लाह की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे प्यारे नबी बड़े भूखे हैं और मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फाके की वजह से आपकी तबीयत मुबारक बड़ी नडहाल है, तो घर में कुछ है, मैं थोड़ी सी हुजूर की दावत का कोई बंदोबस्त कर लूं। वो कहने लगी कि ये एक छोटा सा बकरा है और थोड़े से जौ हैं, उनको पीस के आटा बना दूंगी। तो आप आहिस्ता से ऐसा कीजिए, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में जाके आप कहिएगा कि सरकार ज्यादा की गुंजाइश नहीं तो सिर्फ 3-4 बंदे अपने साथ लेके तो आप तशरीफ लाएं। वहां टोटल 1400-1500 लोग थे, तो आपकी भूख नहीं बर्दाश्त हो रही, आप थोड़ा सी दावत कबूल फरमा लें। जब हजरत जाबर ने आके आहिस्ता से कहा, हुजूर 4-5 अपने लोगों को ले लीजिए और आइए, आपकी मेहरबानी, एक वक्त का खाना तो खाइए। हुजूर ने ऐलान फरमा दिया, चलो भाई सारे, जाबर ने तुम्हारी दावत की है। अब हजरत जाबर ने घर आके अपनी बीवी सुहैला को ये बात बताई कि मैंने तो सरकार के कान में कहा था कि सिर्फ 3-4 बंदे, थोड़ी सी रोटी है, छोटा सा बकरा था, उसको ज़बा किया, कितना गोश्त होगा, 3-4 किलो ज्यादा से ज्यादा छोटे बकरे से निकल जाए, थोड़े से दाने थे। तो सरकार ने सारे मजमे को फरमा दिया, 1400-1500 बंदे आ रहे हैं हमारी तरफ रोटी खाने। तो बीवी मोहतरमा, खवातीन का ईमान देखिए, बीवी मोहतरमा कहने लगी, जब सरकार ने ऐलान कर दिया तो फिर हमें क्या परवाह, ऐलान करने वाले जाने, लाने वाले जाने, आने वाले जाने, हमारा काम तो खिदमत है। लिहाजा 1400-1500 लोगों ने खाना खाया। हुजूर ने अपना लुआब मुबारक उस मौका पे आटे में डाला था और हंडिया में डाला था। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं, अल्लाह की कसम 1400-1500 लोग मेरे घर से खाना खा गए। मुझे नहीं पता पहले खाना ज्यादा था कि बाद में ज्यादा हो गया। ये मौजज़ा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बाहर कैफ इख्तिसार के साथ ये कुछ हालात थे। अब क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैदा वालों से, ये बनु कुरैदा यहूदियों का कबीला था, ये मदीना शरीफ के अंदर थे, अभी नुज़ैर वाले तो चले गए थे ना, निकाल दिए गए थे। कुरैदा वालों के साथ ये कमिटमेंट थी कि जब कभी हमारे खिलाफ कोई जंग करेगा तो तुम लोगों ने हमारा साथ देना है। कलमा नहीं पढ़ते ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन साथ तुमने हमारा देना है। अब क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग की तैयारी की, खंदक के इस पार मुसलमान हैं, उधर काफरों ने आके अपने खेमे लगा लिए। 10,000 बंदा, मुंह को कहने की बात है, अपने खेमे लगा लिए, हांडियां पकानी शुरू कर दी, ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगा दिए, यानी मुसलमानों के ऊपर अपना रौब जमाने के लिए जंगी अशार पढ़ने शुरू कर दिए। ऐन उस वक्त जब एक एक फौजी की जरूरत होती है, बनु कुरैजा वालों ने अहद शिकनी का ऐलान कर दिया। कहने लगे, जाओ तुसी कल ही लड़ो, असी नहीं लड़ना तुहाडे नाल। अब यहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और तदबीर देखिएगा। हुजूर माहिर नफ्सियात है, मैं तो कहा करता हूँ, मैंने 1-2 जुमे के खिताबात भी आपकी खिदमत में अर्ज की हैं कि मेरे सरकार कितने बड़े माहिर नफ्सियात हैं। हुजूर ने
कुछ सहाबा को भेजा, फरमाया जाके कन्फर्म करके आओ कि कुरैज़ा वालों ने वाकईतन बदअहदी की है, बदशिकनी की है कि वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। और अगर ऐसा मामला हो तो मुझे मजमे में आके ना बताना, मुझे इशारे से बताना। सुभान अल्लाह, कैसी फहमो फरासत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मतलब क्या था कि ये पहले बेचारे थोड़े से हैं, अगर इनके सामने कोई बाहर से आके कह देगा वो फलां जो पहले हमारे साथ थे वो भी हमें छोड़ के चले गए हैं, इन बेचारों के तो बदिल हो जाएंगे, दिल टूट जाएंगे। तो कैसी कमाल की तरतीब थी। सरकार फरमाने लगे अगर तो खबर झूठी हुई तो सरेआम बता देना, लेकिन अगर खबर सच्ची हुई कि कुरैदा वालों ने वाकई गद्दारी की है, धोखा दिया है हमें, तो फिर आके बस इशारे से मुझे बताना, सबके सामने ना मुझे बताना। लिहाजा हुजूर के वो इंटेलिजेंस ऑफिसर गए, कुरैजा वालों के मामला देखे और आके हुजूर को वो साइन दे दिया कि सरकार वाकई वो बदअहद हो गए, बदशिकन हो गए, उन्होंने वादा तोड़ दिया है, हम अब अकेले हैं, वो हमारे साथ नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में मुसलमानों की हौसला अफजाई फरमाई। उस वक्त अल्लाह ताला इन नेमतों का तज़किरा फरमा रहे हैं। अब आइए आज के सबक की तरफ। ये बुनियादी कुछ गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, अब आपको बात समझने में इंशाअल्लाह आसानी रहेगी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ताला की उस नेमत को याद करो, इज़ जातकुम जुनूदुन, जब तुम्हारे ऊपर कई लश्कर आ गए, यानी वो 10,000 की जो अकाउंटिंग मैंने आपको बताई है, इतना बड़ा वो मजमा था 10,000 का, वो आप पे पहुंच। फअरसलना अलैहिम रिहम व जुनूदन लम तरूहा, हमने उन पे आंधी भेज दी और ऐसे गैर मराई मखलूक भेजी जो कुछ देखते नहीं थे। इकबाल ने कहा था, फिजाए बद्र कर पैदा फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार, अब भी अपना बातन दुरुस्त रखिए, यकीन कीजिए ये गैर मराई ताकतें आज भी अल्लाह की तरफ से आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। ये अक्सर होता नहीं, खुदा न खासा रोड पे अगर कोई हादसा होने वाला हो ना, तो हम क्या कहते हैं, यार पता ही नहीं अज केड़े हाथ ने इंज मैनू हाथ दे के फड़ ले, पता ही नहीं मुझे लगा यार। असल ये अल्लाह की तरफ से उतरने वाली ताकतें होती हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन अपना मामला अल्लाह के साथ सीधा रखिए, ये शर्त है। तो अल्लाह करीम फरमाते हमने उन पे आंधी भेजी। अब जनाब लड़ाई, रोज थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती है, कोई इधर से तीर मार देता है, कोई उधर से तीर, लेकिन वो खंदक की वजह से अब उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था आगे जाके हमें ऐसे हालात को भी फेस करना है कि आगे खंदक होगी 180 फुट लंबी और 15 फुट गहरी। एक दो लोगों ने वो क्रॉस करने की कोशिश की थी, हजरत अली उल मुर्तजा ने जहन्नम हासिल कर दिया था ऐसे लोगों को। तो बार क्या 1 महीना ऐसा रहा, पूरा 1 महीना ये कुफार की इत्तेहादी फौजों ने मदीना शरीफ के बाहर अपना लश्कर जमा के रखा था। मुसलमान बेचारे पहले ही अफलास की वजह से, भूख की वजह से, कहत की वजह से, रोटी खाना ना होने की वजह से परेशान थे। फिर 1 महीना तक ऐसे लोगों का मुकाबला करना ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। बड़े बड़े हिम्मत और हौसले वाले भी जवाब दे जाते हैं। अब अल्लाह की मदद नाजिल होना शुरू हुई। उसकी एक सूरत क्या हुई, वो जो रास्ते में मैंने आपको बताया ना, मर्रुज़ ज़ोहरान से गतफान के कुछ कबाइल मिले थे, उनमें एक बंदे थे, उनका नाम नईम बिन मसूद था, है काफिर थे, काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। यहां आके अल्लाह पाक ने ऐसी उस बंदे के दिल की दुनिया बदली, वो बंदा अंदर खाते आके रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बैत करके मुसलमान हो गया। बड़ा वो परे पंचायत वाला आदमी था, नईम बिन मसूद उनका नाम था। कहने लगे हुजूर मेरे इस्लाम का भी किसी को पता ना चले। वजह क्या थी, मैं कुछ फायदा देना चाहता हूँ आपको। हालात देख रहे थे ना, उधर 10,000 बंदा है, खाना शाना सब टिक्के चल रहे हैं, कबाब चल रहे हैं, हांडियां चल रही हैं और गाने चल रहे हैं और तराने पड़े जा रहे हैं लड़ाइयों वाले। इधर मुसलमान बेचारे 2 वक्त के खाने से भी मजबूर है। नईम बिन मसूद अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें फरमाए, फरमाने लगे अंदर आके ना चोरी छुपे मुसलमान हो गए। कहने लगे हुजूर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना आया तो मैं आपकी दुश्मनी में था, अब अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, मैं कुछ मुझसे कोई काम ले लीजिए, मैं क्या करूं, मैं क्या खिदमत कर सकता हूं। सरकार फरमाने लगे ऐसा करो, ये जो बाहर बैठे ना इनमें फूट डलवा दो, इनकी आपस में ही लड़ाई करो। कर सकते हो? कहने लगे ये तो कोई मसला ही नहीं है। हजरत नईम बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वापस कुफार की फौजों में चले गए। कुफार को कन्फर्म था ये हमारा बंदा है। सबसे पहले यहूदियों के पास गए,
یہودیوں کو کہنے لگے گل سنو، لڑائی ہوئی ختم ہو گئی، قریش والے تو واپس چلے جائیں گے، تم نے تو یہاں رہنا ہے، مسلمان تمہاری خیر رکھیں گے؟ کہنے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کہنے لگے آج تم اتحادی ہو، ملے ہوئے ہو، سدا تو اتحادی نہیں تم نے رہنا، جب قریش والے یہاں سے لڑ لڑا کے مکے واپس چلے جائیں گے تمہارا تو جینا یہاں پہ مسلمان حرام کر دیں گے۔ یہودی کہنے لگے واقعی یہ تو ہم نے سوچے نہیں، کیا کریں؟ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایسا کرو، قریش والوں سے کہو کہ بھائی ہمیں 10 بندے بطور ضمانت دے دو جن کو ہم یرغمال بنا کے رکھیں گے کہ تم بھاگو گے نہیں، اگر بھاگے ہم تمہارے بندے قتل کر دیں گے، 10 بندے بس ہمیں دے دو۔ ایک تدبیر دے دی، یہ مان گئے، یہود مان گئے، نزیر والے مان کے لگے گل بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضرت نعیم بن مسعود یہاں سے اٹھے، ابو سفیان کے پاس چلے گئے، جا کہنے لگے یہود کو اتنا دل جان سے تمہارے ساتھ نہیں لڑ رہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ بھی تمہارے پاس آ کے کہیں گے کہ ہمیں 10 بندے دو۔ وہ 10 بندے پتہ کیوں مانگیں گے؟ انہوں نے تمہارے بندے قتل کر دینے ہیں، لہذا تم کبھی بھی 10 بندے نہ دینا۔ اب حضرت نعیم بن مسعود کی یہ جنگی چال اتنی زبردست کامیاب ہوئی کہ یہ آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں۔ آپس میں نمبر 1 تو اللہ کی مدد یہ نازل ہوئی کہ یہ یہودی اور قریش آپس میں لڑ پڑے، وہ کہیں ہمیں 10 بندے دو، قریش والے کہیں ساڈا دماغ خراب ہے اسی 10 بندے دئیے، یہود کہیں اگر آپ کا دماغ خراب نہیں تو ہمارا خراب ہے، ہم اپنے ملک کے اندر جنگ شروع کر کے تم لوگ تو چلے جاؤ گے، یہاں مارے پھر ہم جائیں گے۔ لہذا نمبر 1 ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، یہ اللہ کی نصرت اور مدد اترنے کا ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ، ٹھیک 1 مہینے کے بعد آندھی چلی، اتنی تیز آندھی چلی کہ کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، اتنی تیز آندھی تھی کہ کافروں کے جانور بددل ہو کے بھاگ گئے، آندھی کی مٹی اڑنے والی ان کی ہانڈیوں میں پڑ گئی، آٹے میں پڑ گئی، کھانا پینا ان کا حرام ہو گیا، پریشانیوں کے اندر یہ مبتلا ہو گئے۔ تو ایسے حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے لشکر میں اعلان فرما دیے، جیسے آج کل ہوا چل رہی ہے نا، انتہائی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے، آپ کو پتا ہے بعض اوقات یہ ہوا ایسے جیسے جسم کو چیرتی ہے، وہ جو آندھی چلی تھی جس کا یہ تذکرہ ہے فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے آندھی بھیجی، وہ اتنی ٹھنڈی تھی جیسے برف ہوتی ہے، یعنی بندہ باہر نکلتا تھا سردی میں تو اس کی ہڈیوں تک جا کے ہلا دیتی تھی وہ آندھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو جا کے تو مجھے کافروں کی خبر لا کے دے گا؟ اب دیکھیے جان ہر بندے کو بڑی عزیز ہوتی ہے، سردی کے موسم میں ہمارے اپنے بچے باہر نہیں نکلتے سودا لینے کے لیے، ایک آدھی دفعہ نکلیں کہیں گے کہ ابا ہمیں بھی سردی لگتی ہے، ہماری بھی طبیعت ہے، سردی کے موسم میں اپنی اولاد بھی شاید باہر نہیں نکلتی۔ زبیر بن عوام کھڑے ہو کہنے لگے حضور میں آپ کی خاطر باہر نکلنے کے لیے تیار ہوں، حضور میں جاؤں گا، پھر کیا ٹھنڈی آندھی چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے۔ حضور پھر فرمان لگے بھائی کوئی اور، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام پھر کہنے لگے سرکار جب میں نے کہا میں جاتا ہوں تو پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا بھائی کون جائے گا تم میں سے؟ حضور پھر فرمانے لگے، حضرت زبیر بن عوام فرمانے سرکار میں جاؤں گا، تو لہٰذا اس سخت سردی میں، یہ جیسے آج کل سنو فالنگ ہوتی ہے شمالی علاقہ جات میں اور ٹمپریچر مائنس پہ چلا جاتا ہے، ایسے حالات میں باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے بھی یک بختہ وہ ہوا تھی جس میں حضرت زبیر بن عوام رسول اللہ کی محبت میں باہر نکلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اندر محبت کی حرارت ہو تو پھر موسم اثر نہیں کرتے۔ حضور کی محبت میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام نکلے، جا کے دیکھے حالات واقعی کافر بھاگ گئے ہیں، تو واپس آ کے تو آپ نے فرمایا حضور مبارک ہو، کافر واقعی اپنے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جنود لم تروہا، ایک تو وہ آندھی چلی، دوسرے نمبر پہ ہم نے ایسے لشکر بھیجے، ایسی اپنی فوج بھیجی جو نظر نہیں آتی تھی۔ یہ غیر مرئی طاقتیں اللہ کی نصرت اور مدد کا سائن لے کے اترتی ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہمارے ساتھ بھی ایسی قوت طاقتیں شامل ہر رہے۔
کوئی مشکل نہیں ہے، بس اللہ والے بن جائیں، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو معمور کر لیں۔ ایسی قوت طاقتیں اللہ والوں کے ساتھ ہیں، ایک نہیں کئی مثالیں اس کی میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ لہذا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ کریم ہمیشہ سے تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُم، جب وہ تمہارے اوپر نیچے سے آگے، مطلب کیا کہ بڑے ہی زیادہ جتھے مل کے تمہارے خلاف آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھر گئی، یعنی پریشانی کے حالات میں انسان کی آنکھیں پترا جاتی ہیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے یہ دل منہوں کو آ رہے تھے، یعنی کلیجے ایسے اچھل رہے تھے پریشانی کی وجہ سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم مختلف قسم کے اللہ پہ گمان کر رہے تھے کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ اتنی بڑی طاقتیں ہمارے خلاف اکٹھی ہو گئی، اب کیا بنے گا؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ مومنوں کی آزمائش فرما رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اکیلے تھے، پوری قوم ایک طرف تھی، آگ جلا کے جب پھینکا جانے لگا تو کیا فرمایا تھا؟ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، مجھے میرے اللہ کافی ہیں۔ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے فرمان لگے اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض عبدک، یا اللہ اوپر آپ اکیلے ہیں، نیچے میں تیرا بندہ اکیلا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ مضبوط کر لیجئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ کریم اس وقت مومنوں کو آزما رہے تھے، صرف آزما نہیں رہے تھے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، حضرات بھوک، افلاس، قحط کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود اپنے گھر والوں کو اکیلا چھوڑ کے جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حقیقت بات ہے کہ گھر میں راشن بھی نہ ہو، بیوی بچے اکیلے ہوں اور اللہ کی سپرد کر کے رسول اللہ کے فوجی بن کے چلے جائیں، یہ اللہ نے خاصیت صحابہ کرام کو ہی نصیب فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بڑے سخت ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں میں منافقت کی بیماری تھی اور جو منافق تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ لوگوں کو بد دل کر رہے تھے، کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے، یہاں لا کے مروایا ہے، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، نہ کھانے کو نہ لڑنے کو، ادھر ہتھیار بھی پورے ہیں، کھانے پینے کے بھی ڈھیر اناج کے لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی یا اہل یثرب، یثرب مدینہ شریف کا پرانا نام ہے یثرب، یا اہل یثرب، او یثرب والو لا مقام لکم، تمہاری ٹھہرنے کی یہاں کوئی جگہ نہیں، فرجیو چلے جاؤ واپس۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو سینیریو تھا سارا اس کے تناظر میں کہہ رہے تھے کہ ادھر 10,000 بندہ، ادھر 2,500-3,000 2,200 لوگ ہو تم، تو تمہارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، ریسورسز نہیں ہے لڑنے کے، لہذا فرجیو چھوڑو لڑائی، واپس چلے جو۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ تھا، منافقین کہہ رہے تھے او یثرب والو، اسلام میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہاں بھوکا ہی مرنا ہے، بس فرجیو واپس اپنے مذہب میں چلے جاؤ، موجیں ہوں گی وہاں پہ، مال ملے گا، عورتیں ملیں گی، اسباب ملیں گے۔ یہ دونوں معنی موقع کی مناسبت سے درست ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اب ایسے حالات میں جب ایک ایک بندے کی ضرورت ہو تو ایک ایک بندہ اٹھ کے اجازت لینی شروع کر دے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ 20 لوگ بیٹھے ہیں اور ہمیں معلوم ہے دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، آپ کا کمانڈر کہے، آپ کا امام کہے کہ بھائی اب جو 20 بیٹھے ہیں ہم 20 لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو اس اعلان کے بعد ایک ایک بندہ اٹھ کے کہا اچھا جناب مینوں تو اجازت دو، میں تو بڑا ضروری کام۔ تو ایسی یہ چال منافقین نے چلی، جب ایک ایک فوجی کی ضرورت تھی منافقوں نے اجازت لینی شروع کر دی، سرکار ہمیں ذرا اجازت دیجیے، گھر ذرا ضروری کام تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اجازت دے دیجیے ذرا، گھر بچے اکیلے ہیں، بیوی اکیلی ہے گھر، کہنے لگے اجازت لے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون ان بیوتنا عورا، کہہ رہے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، وما ہی بعورا، گھر غیر محفوظ نہیں ہوتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے گھر سے نکل آیا کرے، غیر محفوظ نہیں ہوتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ منافقت کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور بطور حکم بھی فرما سکتے تھے کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں جانے دینا، کہہ سکتے تھے، آپ کو اختیار تھا، کمانڈر ان چیف تھے، لیکن سرکار نے کیوں اجازت دی ہے؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے، مصلحت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اجازت دی کہ جو بندہ ہے ہی دل کا منافق، اس کو میں نے اپنی فوج میں رکھ کے کرنا کیا ہے، لہذا جو اجازت مانگ رہا ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ اجازت کیوں مانگ رہا ہے، یہ ہمیں بد دل کرنا چاہتا ہے۔
تو بجائے اس کے کہ اس کو زبردستی یہاں پر رکھوں گا، یہ دوسرے فوجیوں کے کان بھرے گا، بد دل کرتا رہے گا، جو آ کے کہتا سرکار اجازت ہے، فرمایا اجازت، جا تو بھی جا۔ منافقین مسلمانوں کی صفوں سے اس طرح ایک ایک کر کے نکلتے گئے۔ ان یریدون الا فرارا، کیونکہ ان کا مقصد ہی بھاگنا تھا۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة، یہ وہ لوگ تھے منافق کہ اگر کناروں میں سے بھی کفار کی فوجیں ان کے اوپر آتی اور ان کو کہتی کہ ذرا فساد مچاؤ، لا توها وما تلبثوا بها الا یسیرا، یہ کافر افواج، اتحادی افواج کی الکفر ملت واحدہ کی پوری پیروی کرتے ہوئے یہ فوراً فتنہ مدینہ پاک میں کھڑا کر دیتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ، ہم پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگیں گے، جنگ سے نہیں دوڑیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے جو وعدہ کیا جائے ان وعدوں کی باز پرس ہوتی ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ حضرات اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے۔ ابھی 27 نمبر آیا مبارکہ تک یہ حالات چلتے رہیں گے غزوہ احزاب کے۔ اس کے بنیادی جو عوامل تھے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں، باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی خاص توفیق رحمت سے ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرما دیں۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں۔ اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیں، اور اللہ کریم ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دیں۔ جو بے اولاد حضرات ہیں اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے، جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہیں دل سے دعا کیجئے، ابھی بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے خاص اوقات میں بھی دعا کیجئے گا۔ ہمارے ایک بھائی نے بھی اس دعا کی درخواست کی ہے، اللہ کریم جن بہنوں کے بھائی نہیں نیک اور صالح بھائی نصیب فرما دیں۔ جو نرینہ اولاد کے آرزو مند ہیں میرے کریم اللہ اپنی خاص رحمت سے انہیں نیک اور صالح بیٹے نصیب فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دیں۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب ہو۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔